شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمونا، آمین یا رب العالمین۔ دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 11 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس ہے، اور پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ میں سے ایمان پر سبقت لے جانے والے صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی جنتوں کو تیار کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ مدینے میں رہنے والے بہت سے لوگ منافق ہیں، اور بہت سے لوگ منافقت کی موت مر رہے ہیں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کی بنائی ہوئی ایک مسجد کا بھی ذکر کیا ہے۔ منافقوں نے اس عمارت کو اس لیے بنایا تھا تاکہ اس میں بیٹھ کر اہل ایمان کے خلاف سازشیں کی جائیں، اور ان کی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ پیدا کیا جائے۔ اس مسجد کا نام مسجد ضرار بتایا جاتا ہے۔ جب منافقین نے یہ مسجد اس عمارت کو بنا لیا تو اس عمارت کو ایک سماجی اور مذہبی حیثیت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ ہم نے کمزوروں، بیماروں اور موسم کی شدت سے بچنے کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ وہاں تشریف لائیں اور نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی تک اس دعوت کو موقوف کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وحی کا نزول فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کی باتیں کرنے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کو پیدا کرنے کے لیے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے ایک مرکز بنے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر تمہیں کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کی نیت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا جنہوں نے مسجد کے نام پر بننے والی اس عمارت کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوا کریں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور جس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ مسجد مسجد نبوی کی طرف اشارہ تھا۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور کوئی عمل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کو کرنے والے کی نیت درست نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یعنی سورہ توبہ میں غزوہ تبوک میں منافقین کا طرز عمل بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو بغیر کسی سبب کے جنگ تبوک میں شریک نہ ہوئے۔ ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے۔
اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل خاص سے ان کو فتح یاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگی اپنے نبی کو اس بات کی اطلاع دی کہ آپ ان کے پاس واپس پہنچیں گے تو وہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ آپ کہیں کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے تمہاری خبریں ہم تک پہنچا دی ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے۔ پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اصلیت سے آگاہ کرے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 مومنوں کا بھی ذکر کیا جو غزوہ تبوک سے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے اہل ایمان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جب اللہ نے منافقوں کے عذر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کیسے معاف کرے گا۔ ان کا ضمیر بوجھل تھا اور دل صدمے سے دوچار تھا اور یہ کسی نہ کسی طرح اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے سماجی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ 40 روز تک یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارتے رہے اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ 40ویں روز ان کو پیغام ملا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیں۔ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ بالآخر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توبہ کو قبول کر دیا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعے میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جھوٹے عذر پیش کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ جو گناہ پر اکڑنے یا اصرار کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ نیکی کرنے والوں نے اگر اللہ کی راہ میں کوئی چھوٹی بڑی رقم خرچ کی یا کسی وادی کو طے کیا تو اس عمل کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا ان کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے بعد اس بارے میں صحابہ اکرام کی سخاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مالی تعاون کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امید تھے کہ اہل ایمان میں سے آج کوئی ان پر سبقت نہ لے کر جا سکے گا، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو انتہائی فائدہ مند تجارت قرار دیا ہے۔ مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعض امتیازی اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، زمین میں پھرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ایسے ہی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ
مزید اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دینی علم کو بھی فرض کفایہ قرار دیا اور ارشاد ہوا کہ تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں، اور ہر گروہ میں سے ایک شخص دین کا علم ضرور سیکھے اور باقی لوگوں تک اس علم کو پہنچائے انشاءاللہ۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کریمہ کا ذکر کیا کہ تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس آیا جو کافروں پر زبردست ہے اور مسلمانوں پر لالچ رکھتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ پس اگر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے پیغام سے روح گردانی کریں تو اعلان فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا انسانوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی کو نازل کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے ان کو ڈرائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو روشنی عطا کی اور چاند کی منازل کو بھی طے کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت 87 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ اپنے افعال کی وجہ سے جہنم کی آگ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ان کا پروردگار نعمتوں والے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، آمین۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردوں سے زندوں کو اور زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو جملہ امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ تو کافر جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا اے حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے پھر تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اللہ اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ پس یہی تمہارا سچا پروردگار ہے اور حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے جو شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جس سے تم اکٹھا کرتے ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ خبردار اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی اس بارے میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جاہ و اقتدار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لانے سے کتراتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا خوف اور مرعوبیت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے مصاحبوں کو دنیا کی زینت اور مال عطا کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے برگشتہ کر دیں۔ اے پروردگار تو ان کے مال اور دولت کو نیست و نابود فرما اور ان کے دلوں کو سخت بنا تاکہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہر طرح کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوا، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر نکلے تو اس نے بھی اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا۔
جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر گئے تو اللہ نے سمندر کی لہروں کو آپس میں ملا دیا اور فرعون سمندر کے وسط میں غوطے کھانے لگا۔ اس حالت میں فرعون نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور اب میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا اب ایمان لائے ہو؟ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرنے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، تو آج ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب کی نشانی بن جائے، اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس واقعہ سے امت مسلمہ کو نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے انجام اور آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو خیر باد کہہ دیتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ اور استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ناراض ہو جائیں اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اجتماعی توبہ کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ قوم یونس واحد ایسی قوم تھی گزشتہ قوموں میں سے جس نے اللہ کے عذاب کو آتا دیکھ کر اللہ سے معافی اور توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں آ کر اجتماعی توبہ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری اجتماعی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے اور ہمیں قرآن مجید میں مذکور مضامین سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بهدي سيد المرسلين وثبتنا على الهدى والصراط المستقيم. اللهم بارك لنا